واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ اگر دو افراد میں یا دو گروہوں میں اور ہو وہ مسلمان، ان کے درمیان ناراضگی پیدا ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ اس کے بعد اللہ نے اگلا جو حکم بیان فرمایا نا، وہ یہی فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام اہل ایمان آپس میں بائی بائی ہیں۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ مشرق میں رہتا ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، مغرب میں ہو، وہ ہمارا کلمہ گو بھائی ہے۔ تمام مسلمان آپس میں بائی بائی ہیں۔ ایمان اور کلمے کی برکت سے اللہ رب العزت اسے یہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ وہ اگر تنہا ہو، کسی خطے کے اندر اکیلا ہو، اور اس علاقے کے اندر سارے کے سارے کافر ہوں، اور یہ ایک کلمہ پڑھنے والا ہے، تو وہ ایمان کی وجہ سے تنہا نہیں ہوگا، بلکہ تمام دنیا کے مسلمان اس کے بھائی ہیں۔ ایمان اور اسلام کی اتنی عجیب برکتیں ہیں۔ ایک غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود سے لڑنے کے لیے گئے تھے، اور آپ کے صحابہ غزوہ خیبر کے موقع پر، تو خیبر میں ایک چرواہا آیا، بکریاں چرانے والا، اور اس نے صحابہ سے عرض کیا کہ تم لوگ کیوں آئے ہو یہاں پر؟ صحابہ نے کہا کہ ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ اس دھرتی کے اوپر صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے۔ تو اس نے کہا کہ تمہارا بادشاہ کہاں پر ہے؟ نے کہا ہمارا بادشاہ نہیں، ہمارا تو نبی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں پیغمبر عطا فرمایا ہے۔ کہا میں اس سے مل سکتا ہوں، اس کا محل کہاں پر ہے؟ کہا محل نہیں، یہ سامنے جھونپڑی کے اندر ہے، اور ہر کس و ناکس ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ہے چرواہا، اس کے بعد بہت ساری بکریاں ہیں، بکریوں کا ایک ریوڑ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آیا تو حضور سے اس نے پوچھا، آنے کا مقصد پوچھا، تعارف پوچھا، تو آپ نے فرمایا میں اللہ کے پیغمبر ہوں، اور ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس روئے زمین پر صرف اور صرف خدا واحد کی عبادت ہو، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ ہو، یہی ہمارا مقصد ہے۔ تو اس نے کہا اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ہمارے بھائی بن جائیں گے، آپ کلمہ گو بھائی بن جائیں گے، تمام مسلمان آپ کے بھائی بن جائیں گے، اور ہم آپ کو اپنے سینے سے لگا لیں گے۔ تو اس نے کہا میں تو چرواہا ہوں، بدن سے بدبو جا رہی ہے، اور آپ مجھے اپنے سینے سے لگا لیں گے؟ نبی پاک نے فرمایا جب آپ کلمہ پڑھ لو گے نا تو اللہ رب العزت تیری اس بدبو کو خوشبو میں تبدیل فرما دے گا۔ اور آپ جو کہتے ہیں نا کہ میرے چہرے کا رنگ کالا ہے، تو آپ کے چہرے میں اللہ رب العزت رونق پیدا فرمائے گا۔ مخلص آدمی تھا، اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ بکریاں کس کی ہے؟ کہا یہ تو یہودیوں کی ہے، جن کے خلاف لڑنے کے لیے اللہ کے نبی گئے ہیں۔ کہا ان کی ہے؟ حضور نے فرمایا پہلے یہ بکریاں واپس کر دو، اس کے بعد پھر آ جاؤ اور کلمہ پڑھ لو۔ حضور قیامت تک آنے والی امت کو درس دے رہے کہ امانت کی ادائیگی ہونی چاہیے، بھلے دشمنی کیوں نہ ہو۔ حالانکہ خیبر کا جو موقع تھا، یعنی سخت قحط کے ماحول میں یہ خیبر کا موقع تھا، کھانے پینے کی اشیاء بالکل ختم ہو چکی تھی، اور دشمنوں کی بکریاں تھیں، وہ مال غنیمت بھی بن سکتی تھی، لیکن قربان جاؤں اسلام نے کتنا پیارا درس دیا ہے، حضور نے کتنا خوبصورت سبق دیا ہے امت کو۔ فرمایا پہلے یہ بکریاں ان کو دے دو،
پھر آ کر کلمہ پڑھ لو۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کی قدرت کے کوئی نماز کا وقت نہیں تھا، ادھر کلمہ پڑھ لیا، ادھر لڑائی چل رہی تھی اور یہ ڈائریکٹ شہید ہو گئے۔ یعنی یہ ایسا صحابی ہے کہ جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، اور مختصر سا عمل تھا، صرف ایک عمل میں اس کو شرکت کی توفیق ملی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا گیا۔ ایمان ہے، ایمان اور اسلام کی یہ برکت ہے، اور اسی ایمان اور اسلام کی وجہ سے مسلمان کا مقام کتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ایک مسلمان کا کتنا بڑا مقام ہے۔ حضور نے فرمایا کہ من قضى لأحد من امتی حاجہ يريد ان يسره بها فقد سرني ومن سرني فقد سر الله ومن سر الله ادخله الله الجنہ۔ فرمایا جس نے میری امت میں سے کسی ایک مسلمان کی حاجت کو پورا کر دیا، اس کی کوئی حاجت ہے پورا کر دیا۔ مقصد یہ ہے کہ اس مسلمان بھائی کا دل خوش ہو جائے، حاجت بھی اس لیے پوری کر رہا ہے کہ اس کا دل کیا ہو جائے، خوش ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنے پر کتنا ثواب ملے گا؟ فرمایا اس کو یوں سمجھ لو کہ اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ کوئی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کر دے۔ بھائی اگر ہم ڈائریکٹ حضور کے دل کو خوش کر دیں تو کتنا بڑا ثواب ہوگا، اور ہم کتنے خوش ہوں گے۔ فرمایا اتنا ہی ثواب ملے گا۔ آپ کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کر دیں، اس کے دل کو خوش کر دیں، گویا کہ تم نے اللہ کے نبی کے دل کو خوش کر دیا۔ اور فرمایا جس نے میرے دل کو خوش کر دیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ آپ کسی مسلمان سے ویسے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، ہماری جو ملاقاتیں ہوتی ہے یا ملنا ہوتا ہے، اس میں اگر دنیا کی غرض نہ ہونا، صرف اللہ رب العزت کی رضا کی غرض ہو جائے نا، یہ بہت بڑھیا عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اذا عاد المسلم اخاه او زارا، اذا عاد المسلم اخاه او زارا، جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جاتا ہے کہ یار وہ گلستان جوہر میں ہمارے ایک نمازی تھے اور یہاں پر ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، چلو یار اس سے ملنے کے لیے چلا جاتا ہوں، شفٹ ہو گئے وہاں پر۔ تو یا ویسے اپنے محلے میں اس سے یار بہت عرصہ ہو گیا، پتہ نہیں مسجد میں نہیں آیا، کیا وجہ ہے، تو اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، کسی بھی مسلمان سے، اور مقصد کیا ہے، صرف اللہ کی رضا ہے۔ فرمایا کہ قال اللہ تعالی طبت وطاب ممشاک، نیچے زمین پر یہ چل رہا ہوتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے پاس جاتا ہے، زمین پر یہ چل رہا ہوتا ہے، اور آسمانوں سے اللہ خود اعلان کرتا ہے میرے بندے تیرا چلنا بڑا مبارک رہا، تیرا چلنا بڑا مبارک ہے۔ جس چلنے کو اللہ مبارک کہتے وہ کتنا مبارک چلنا ہوگا۔ اور صرف اس پر بھی بس نہیں، اللہ خود کہتا ہے وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، میرے بندے تم نے تو جنت میں اپنے لیے محل ہی بنا دیا، صرف ملنے کے لیے جاؤ، جنت میں محل تم نے اپنے لیے کنفرم کروا دیا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام ہے مسلمان کا۔ ایک دفعہ کائنات کے سرتاج امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور طواف کرتے کرتے آپ نے ایک عجیب جملہ فرمایا کہ اے بیت اللہ یقیناً تو حرمت والا ہے، اے بیت اللہ یقیناً تو عظمت والا ہے، اے بیت اللہ یقیناً تو شرافت والا ہے، اے بیت اللہ یقیناً تو بزرگی والا ہے، تیرا بہت بڑا مقام ہے،
تجھ میں حجر اسود بھی ہے، متاب بھی ہے، تم میں مقام ابراہیم بھی ہے، زمزم کا کنواں بھی ہے، تو یقیناً عظمتوں والا ہے، حرمتوں والا ہے، شرافتوں والا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، ایک مسلمان کی عزت اور ایک مسلمان کی آبرو اور ایک مسلمان کا مال وہ تجھ سے بھی زیادہ عظمتوں والا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے مسلمان کا، تجھ سے بھی زیادہ عظمتوں والا ہے۔ آج اگر کوئی بیت اللہ کو گرائے، ہم سب اس کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ ارادہ کر لے، گرائے نہیں، صرف ارادہ کر لے کہ میں نے گرانا ہے، سب اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ ایک مسلمان کی عزت کو اگر کوئی تار کرتا ہے نا، اس کے آبرو پر حملہ کرتا ہے، یہ تو بیت اللہ کو گرانے سے بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، کہاں ہی کیوں نہ رہتا ہو، لا یظلمہ، مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، اور نہ اس کو ظالموں کے حوالے بھی نہیں کرتا کہ مسلمان ہے اس کو ظالموں کے حوالے کر دیا کہ بھائی وہ اس کے اوپر ظلم کرے، تشدد کرے، یہ مسلمان ایسا بھی نہیں کرتا۔ ماضی قریب میں ہمارے پڑوس میں کچھ مسلمان تھے، اہل ایمان تھے، اور دنیا کے ایک طاقتور ترین ملک نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ بھائی فلاں شخص کو ہمارے حوالے کر دو، صرف اس لیے کہ وہ ایک مسلمان تھا۔ انہوں نے کہا سب کچھ قربان کر دیں گے لیکن کسی مسلمان کو کسی کافر کے حوالے نہیں کریں گے۔ ایمان یہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور چشم فلک نے وہ دن آج دیکھا ہے کہ اللہ نے ان نہتے مسلمانوں کو آج دنیا بھر کے لوگوں پر غلبہ، قوت اور فتح اور کامیابی اور کامرانی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ ایمان کی برکتیں ہیں، ایمان کی طاقتیں ہیں، یہ مادیت، یہ دنیا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر خود ظلم کرتا ہے نہ اس کو ظالموں کے حوالے کرتا ہے۔ اور آگے حضور نے فرمایا کہ یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، لا تؤذوا المسلمین، خبردار کبھی بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ایمان ہے یار، اس کے پاس کلمہ ہے، مسلمان ہے، مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ فرمایا ولا تعیروہم، مسلمانوں میں عیب بھی نہ نکالو۔ اور آگے فرمایا ولا تتبعوا عوراتہم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے عیبوں کے پیچھے بھی نہ پڑے کہ میں دیکھتا ہوں اس کے اندر کیا عیب ہے۔ حضور نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے لگ جائے گا، یتبع اللہ عورتہ، اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا، اور جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ پڑ جائے اللہ اسے رسوا کرے گا، اللہ اسے گھر میں بھی رسوا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قرآن نے بھی کہا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کا بھائی، تمام اہل ایمان آپس میں کیا ہے؟ بھائی ہے۔ ایک حدیث ہے حضور نے فرمایا کہ تمام دنیا کے جو مسلمان ہیں، وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہو، تمام دنیا کے مسلمان یہ ایک جسم کے مانند ہیں، ایک جسم کے مانند ہیں۔ اگر جسم کے کسی عضو کو کوئی تکلیف پہنچتا ہے، مثلا دانت میں درد ہے، تو باقی ہاتھ یہ نہیں کہتے کہ بھائی مجھے کیا مسئلہ ہے، دانت اپنا کام کرے، نہیں، دانت تو ہاتھوں کو بھی تکلیف ہوتا ہے، پھر پاؤں کو بھی ہوتا ہے، سر کو بھی ہوتا ہے، آنکھوں کو بھی ہوتا ہے، حالانکہ جسم کے ایک حصے میں درد ہے۔ اگر آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے، پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور یہ سمجھانا چاہ رہے اگر ایک مسلمان کو بھی کوئی تکلیف ہونا تو
باقی جتنے بھی مسلمان ہیں اس کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھ لے، اپنی تکلیف سمجھ لے۔ اگر ہم نہیں سمجھتے تو دو باتیں ہیں، یا تو ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، یا ہمارا ایمان کیا ہو گیا ہے؟ کمزور ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ تو اور کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان کو دکھ پہنچے اور ہمیں درد نہ ہو تو ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمیں اپنے ایمان کو طاقتور بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو بھائی چارے کی، باہمی اتحاد کی، باہمی اتفاق کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان پتہ کیا کرتا ہے؟ وہ مختلف چیزیں سجا لیتا ہے، ہر آدمی کو اپنے حساب سے کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرتا ہے۔ وہ کبھی مذہبی میدان سجا لیتا ہے اور مسلمانوں کو چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں آپس میں کیا کر دیتا ہے؟ لڑوا دیتا ہے۔ وہ اتحاد کی فضا، اتفاق کی فضا وہ خراب ہو گئی۔ چھوٹی چھوٹی مسئلوں میں، فروعی باتوں میں، ایسی باتوں میں لڑواتا ہے کہ جن کا نہ قبر میں پوچھا جائے گا اور نہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور کبھی کبھار وہ ایک اور سیاسی میدان ہموار کر دیتا ہے، اس میں مسلمانوں کو لڑا دیتا ہے، کبھی لسانیت کے نام پر، کبھی کس نام پر، کبھی قومیت کے نام پر۔ تو یہ نہیں ہے۔ اہل اسلام ہمارا ایک ہی کنبہ ہے، ایک ہی قبیلہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نے دو قبیلے بنائے، والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ دو چیزیں، یا بعض تم میں سے کافر ہے اور بعض تم میں سے کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ تو تمام مسلمان تو ایک جسم کے مانند ہے۔ اللہ ہمیں حقیقتاً ایک جسم کے مانند بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے اور سننے سے بڑھ کر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہماری غلطیاں معاف فرما، اے اللہ ہماری لغزشیں معاف فرما۔ وصلی اللہ علی النبی۔